اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محبت سے جو کائنات کا نظام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محبت سے قائم رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کو مختصر ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر غور کریں تو تمام کائنات محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ مخلوق کو پیدا کیا۔ اب حالانکہ اللہ کے پاس فرشتے کتنے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ ایک میں مخلوق بناؤں جو کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دے دی، مرضی بھی دے دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ والا پنکھا بند کرو۔ ہاں جی، آواز آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب جب اللہ نے عقل بھی دی اور مرضی بھی دے دی تو اللہ نے کہا کہ اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے مجھے پہچانو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ کو پہچانا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا میں اپنی پہچان پہ لگ گئے ہیں کہ مجھے پہچانو میں کون۔ اس میں انسان خسارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا ڈھکے چھپے ہم دنیا میں خیر کا کام کر گئے، یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں بہت مزہ آتا ہے شہرت کا، بہت ہمیں مزہ آتا ہے واہ واہ سننے کا۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں، اس میں سے آئیں گے، لیکن جب آپ کا شوق آئے گا نا کہ اس میں سے میں نکل کے خالص ہوں رب کے لیے، تو کچھ عرصے بعد اللہ یہ نعمت آپ کو دے دے گا۔ تبھی پھر انسان لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، پھر نہیں لوگوں کی فکر ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا باریک سا یہ ہے نکتہ جو سمجھنے کے لیے، جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جمادات میں محبت آپ دیکھتے ہیں، جتنی مادی چیزیں ہیں یہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ دنیا کی چیز جو ہے، مادی چیزیں ہیں، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا چیز ہے زمین کے اندر؟ کشش ثقل، وہ کھینچتی ہے اپنی طرف، نیچے کی طرف۔ اچھا، چاند اپنی طرف کھینچتا ہے مریخ اور بھی جو پلانٹس ہیں وہ اپنی طرف۔ اب انسان، علماء کرام کہتے ہیں کہ سوچیں کہ اگر بے جان چیزیں اتنا کھینچ رہی ہیں اپنی طرف تو یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، انسان اتنا اٹریکٹ کرتا ہے چیزوں، دنیا میں دیکھیں کتنی رنگ برنگی چیزیں، ہمارے دل میں اس چیز کی محبت ہوتی ہے تو ہم کھنچتے چلتے جاتے ہیں، کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی۔ اب ایک پھول سے مثال کیا دی کہ آپ سن فلاور دیکھیں، سورج مکھی، اس کے اندر محبت کس کی ہے؟ سورج کی۔ تو وہ جدھر جدھر سورج جاتا ہے وہ ادھر ادھر مڑتا جاتا ہے نا، اس کو دیکھتا رہتا ہے، اس سے محبت ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں مچھلی کے اندر اللہ نے محبت ڈالی پانی کی، خوش ہے نہ، وہ اس کو یہ خیال آتا ہے میں گیلی ہوں ہر وقت ایک ہی انوائرمنٹ ہے پانی کے اندر، نہیں، خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں پانی کی محبت ڈال دی۔ ہاں، پانی سے باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ پھر مشکل ہے، ہو سکتا ہے اس کی جان ہی چلی جائے، ہو کیا سکتا ہے، ہوتا ہی ایسے ہے۔ اسی طرح مومن جو انسان ہوتا ہے، ہر انسان کو آپ نے دیکھا فطرت پہ پیدا ہوا نا، یعنی اس کے دل میں اللہ نے محبت اپنی ڈالی، اب وہ دنیا میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ ہر روح نے عہد الست کیا، آپ نے پڑھا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں کہ ہر روح نے کہا اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ۔ اب جب ہم دنیا میں آتے ہیں، دنیا کی رنگینی دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اللہ کی محبت نکلتی ہے، دھیان ادھر سے ہٹ کے دنیا کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، اللہ نے نبیوں کو بھی ادھر بھیجا، نبیوں کے لیے بھی چیزیں تھیں، لیکن ان کا دھیان مقصد مکمل تھا۔
اس لیے راستہ سیدھا رہا. اگر ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کا نہیں نا پتہ, پھر ہم بے چین ہوں گے. اب جس نے قرآن بھی پڑھانا ہے, نئی کلاس بھی کھولنی ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا ہے, ٹیچرس کو بھی دیکھنا ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے, گھر کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے, تو دائیں بائیں والی چیزیں کیا ہوگی, ختم. راستہ کیا ہو گیا, سیدھا. اتنے سارے کام کرنے ہیں, ہے نا. اس لیے اپنے لیے مصروفیت ضرور رکھیں. مصروفیت نعمت ہے. دین کی عبادت, گھر کی مصروفیت خواتین کے لیے. اب اس کے ساتھ کیا چیز ہے, مصروفیت نعمت ہے. آپ دیکھیں ہماری نانیاں دادیاں کیسے مصروف رکھتی تھی بچیوں کو. شادی سے پہلے اس وقت تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کوئی نہیں تھی, تو عورتیں خود قرآن لکھتی تھیں بچیاں. ماں باپ وہ آرے لگا دیا نا, کرو دھیان ادھر ادھر نہ جائے. تو اسی کو پھر وہ شنیل کا غلاف چڑھایا, اس کو تحفہ دے دیا, یہ لو بیٹے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو یہ اس کو آپ پڑھنا. اس وقت اتنے پرنٹنگ پریس تو تھے کوئی نہیں. اب بہرحال یہ سہولت ہے. لیکن کیا ہوتا تھا, صابر بچیاں اور دھیان گھر کے اندر, ہنسی خوشی زندگی گزار لی. ٹھیک ہے. اب پرابلمز زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس سے دائیں بائیں ہٹیں گے تو پھر سٹریس بھی آئے گا, انگزائٹی بھی آئے گی, پریشانی بھی آئے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صحیح مقصد زندگی کلیئر ہو. اب آپ نے کوئی مقصد لگا لیا, اب آپ ہر دن انوویٹو ہے. ہر دن آپ کہیں گے رات سوئے صبح اٹھ کے یہ کبھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ 4-5 کام آپ کے لگ جائیں. اور اگر یہ سوچنا نہیں آیا تو میں نے دیکھا عورتوں کو 1 بجے تک یہ نہیں پتہ ہوتا آج کیا پکانا ہے. ہانڈی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ دال بنانی ہے کہ گوشت کی سبزی. باہر آئے اس سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا کام کیا دین کا, اکیلی تھی نا. ایسے پردہ لگتا تھا. کتنے صحابہ کرام کو انہوں نے حدیث پاک نبی کا حکم سنا دیا. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ نے روایت کی, 2226. 5510 حضرت ابو ہریرہ سے تھی. اتنا بڑا کام کر کے گئیں. تو آٹا بھی گوندا تھا, روٹی بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر کہنے کا مطلب ہے, اس کو آپ دیکھیں جس فیلڈ میں بھی ہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک مصروفیت رکھیں. شرک اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں, اللہ نے برداشت کرنا. اللہ ہماری غلطیاں برداشت کر رہا ہے. کتنی زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, پھر رکتے ہیں, پھر چلتے ہیں, اللہ معاف کر رہا ہے. لیکن شرک کیا چیز ہے, اللہ کے برابر کسی اور کو لے آنا. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے صفات ہیں, جو اللہ کے کام ہیں, اس میں کسی کو شریک کر دینا کہ یہ بت ہمیں دے گا. وہ کہ پوری دنیا سے آپ دیکھیں بت پرستی سمٹ کے صرف انڈیا میں آ گئی. اور جو حدیث پاک ہے, جو اللہ نے دین اسلام کو عروج دینا ہے, اس میں وہاں سے بھی وہ ختم ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم مسلمان ہیں. قرآن کے بعد جو صحیح حدیث ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور ہم بدلتے حالات دنیا کے دیکھ رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ, ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ رغبت کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. طلب بھی اللہ کے لیے. تو سورہ حج کی آیت ہے ضعف الطالب والمطلوب, عابد اور معبود دونوں عاجز ہیں. آپ دیکھیں ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور بڑی جگہ انسان آ کے یہ زندگی میں دیکھتا ہے, کئیوں کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ وہاں سے اس کو آزمائے گا. کئیوں کو اپنی کھانے پکانے کی ریسیپیز پہ بڑا ناز ہوتا ہے, وہیں سے کوئی آزمائش آتی ہے. بچے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اچھا پکانا آتا ہے. ٹھیک ہے. گھر سنبھالنے کا کئیوں کو بہت ہوتا ہے, کئیوں کو علم کا بہت ہوتا ہے. جس چیز پہ دل میں تکبر آیا نا, دل میں سوچ آئی, وہاں سے خدا پکڑ کے تھوڑا سا ٹوسٹ ضرور کرے گا. اب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے میں نے فرسٹ آنا ہے, ٹھیک ہے, تو سیکنڈ آنے کا تو کیا ہوگا, خوف. تو پھر لگے زور. تو پھر جو کنٹینیوسلی فرسٹ آتے ہیں, اینڈ میں ایسے بھی ہیں جن کی ڈگریاں غائب ہو گئیں. اب کیا کریں. آپ یوٹیوب بھرا ہوا دیکھیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کیا کیا کچھ ہیں, تو وہ اینڈ میں بریانیاں بیچ رہے ہیں. خوش ہے.
یہ نقطہ بھی تو سمجھے نا کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں کیا اس سے ہماری ذات کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں تو پھر بریانی کھائیں۔ جو بھی علم آپ نے حاصل کیا اس کو یوٹیلائز ضرور کرنا ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، کسی بھی دفتر میں جو کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں انوویٹیوز کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ چاہتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور پھر سورہ البقرہ کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیا مطلب؟ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر فرض کریں مجھے کپڑے سینے کا شوق ہے، سلائی گھوم رہی ہے، وہ چل رہی ہے مشین، کپڑے سل رہے ہیں، تو کیا میں نے ظہر کی نماز ادا کی؟ اللہ کا ذہن میں خیال آیا؟ اپنی نمازوں کی فکر، قرآن کی فکر، کیا میں نے وہ ذہن میں رکھا ہوا ہے؟ زبان تو ایسی چیز ہے کہ آپ اس کا بغیر پیسے دیے ہوئے ذکر کر سکتے ہیں ہر وقت، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ یہ اللہ کو چاہیے۔ باقی جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں منع کیا۔ اب خالد بن ولید کو آپ، یہ ایسے صحابی تھے جو جنگیں لڑتے تھے، اللہ کی محبت سے غافل کوئی نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھنے لکھنے کا کام کرتے تھے، اللہ کی محبت سے غافل نہیں تھے۔ حضرت حفصہ جو تھیں وہ ان کی بھی شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور لیکن وہ حافظ قرآن بھی تھی، فقیہہ بھی تھی۔ حضرت عائشہ کو تو اللہ نے اولاد نہیں دی، لیکن باقی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدینہ میں جنگ جمل کی بات آتی ہے تو جہاں حج کرنے ہر سال جاتی تھیں لیکن دین کا کام کرتی رہیں۔ تو صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں؟ دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو، ہاتھ پاؤں آپ کے کام میں، کبھی نہیں ڈپریشن ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے آگے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹے آپ نے کچن کا کام ہے، کوئی آپ کی پسند کا کام ہے، زبان پہ دل میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی آج ہم دہرا رہے ہیں کہ عبادت جو ہے نا، پھر سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ میرے بندو جو گناہ بھی میرے پاس لے کے آؤ گے میں ہر گناہ بخش دوں گا، میرے سوا کسی اور سے محبت کا تعلق رکھو گے، اس سے عبادت کرو گے تو یہ شرک میں نے معاف کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کا غصہ بہت ہے۔ باقی ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ والوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر وقت مانگو کہ ہم اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی کسی عبادت کا مان بھی نہیں رکھنا ورنہ عبادات میں کھپ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے عبادت گزار شیطان بھی تھا تو وہ عزازیل سے ابلیس بنا، ناز آ گیا میری عبادت ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا بلم بن باور، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا، وہاں سے وہ بہکا تو اس نے وہ بھی بہک گیا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز پر بھی یہ نہیں لے کے آنا کہ میں نے کیا، واہ جی واہ، نہیں، کہیں کہ اللہ کے حکم سے توفیق ہوئی، اللہ نے توفیق دی، یہ کام، یہ نیکی ہم تب کر سکیں، ورنہ نیکی بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ لائن پھر ہم ڈرا کریں گے نا کہ یہ نیکی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ نیکی نہ ہو۔ ایک دفعہ میں اپنی مثال ایک دم ذہن میں آ گئی، وہ میرے ذہن میں آیا، مدرسہ میں پڑھتی تھی تو میں نے ایک دن سوچا کہ ساری لڑکیاں آتی ہیں مدرسے میں، رہتی ہیں، رات رہتی ہیں، صبح وہ تکرار کرتی ہیں، آپس میں پڑھتی ہیں، تو میں نے نا ایک رات ضرور مدرسہ رہنا ہے۔ بچے میرے چاروں تھے، رہ گئی، چلی گئی میں، اور جب رات رہی آپ سوچیں 12-1 بجے سے پہلے ہی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنا گھر دیکھو، اس کے ساتھ جتنا علم میں تمہیں دینا چاہوں گا میں دے دوں گا، مدرسے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رات کو۔ ہاں دن میں جاتی تھی 3 گھنٹے کے لیے۔ وہ حالات ایسے ہوئے کہ میں نے وہیں توبہ مانگی اللہ سے، اور گھر میں اپنی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے ساتھ پھر میں نے کہا کہ اب اس میں اللہ تعالیٰ مجھے جتنا مجھے علم دینا ہے، پھر آپ مدرسہ پڑھیں، آپ کسی قرآن کی کلاس میں جائیں، جس دن آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کتنا علم دینا ہے۔ باقی پورے 3-4 سال آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں آئے آ نہیں رہا، یاد نہیں ہو رہا، کیوں، کیسے کریں گے، ٹیسٹ کیسے دیں گے، یہ پاس کیسے کریں گے، قرآن کیسے مکمل ہوگا،
ایسا ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں پھر آپ اگلا یاد کریں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنا علم دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کیسے کیسے کس کی ذمہ داری کیسے ہے، اس نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ ایک چین بنتی ہے، ایک کے ساتھ دوسرا ساتھی بنتا ہے تو وہ اللہ کا کام ہو جاتا ہے. لیکن انفرادی طور پر جو محبت ہوتی ہے نا، دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں 4 وجوہات ہیں جو انسان محبت کرتا ہے. ایک تو ہو گیا حسن و جمال. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس میں 18 سال سے لے کے 25-26 سال تک کے بچوں کا دھیان کہاں جاتا ہے؟ حسن، حسین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال حسن تو اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اب انسان یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو خوبصورت دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو گئے، کسی لباس کو دیکھ کے. اب تو اتنے خوبصورت گھر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے ان کی طرف مائل ہو گئے، ویسے ہی شروع کر دیا، رب بھول گیا. نہیں، بات یہ ہے گھر کچا ہے پکا ہے اپنا، اس کو خوشیوں کے ساتھ آباد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر 5 مرلے کا گھر ہے، خوشیوں سے بھرا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں آپ اس کو 2 کنال والے افسردہ اور غمزدہ گھر سے ملا سکتے. وہ 2 کنال کا ہو یا 12 کو، آپ کو کیا؟ آپ کو خوش رہنا آیا، آپ کے خاوند بچے خوش ہیں آپ سے جتنا اللہ نے دیا. یہ ہے اصل چیز. اب آپ رب کو یاد کریں. ٹھیک ہے. ہاں، جہاں 2 کنال کا کیا 4 کنال کا ہے، رب بھی یاد ہے، گھر بھی کھلا ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کی خاطر کھلایا پلایا جا رہا ہے، اور وہاں سے لوگ دین کی سمجھ لے کے اٹھ رہے ہیں. نورن اللہ نور اس حسن کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو حسن اور کے ساتھ جو ہے نا، یہ بہت سی چیزوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. گھر کی آرائش میں بعض عورتیں ایسی گم ہو جاتی ہیں، فرنیچر ایسا ہو، ڈیکوریشن ایسی ہو، بس گم وہ وقت زندگی کا 2-2.5 سال رہ جاتا ہے. دوسرا چیز ہے فضل و کمال. کسی کے اندر بھی فضل و کمال ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیں کوئی گیم ہے، اس کا کھلاڑی ہے، جیسے کرکٹ کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اب وہ کرکٹ کا کوئی کھلاڑی پسند آیا، اس نے جو نمبر کی وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ بچے وہی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 6 نمبر والا فلانا کھلاڑی ہے، 6 نمبر ہی چل رہا ہے، یا جو بھی نمبر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فضل و کمال سے بھی انسان، دوسرے کے فضل و کمال سے بھی انسان کے دل میں محبت آتی ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے نا، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پڑھیں گے تو ان سے محبت آئے کہ ان کو اللہ نے فضل و کمال میں بہت اونچا رکھا تھا. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. پڑھیں، اس چیز کی محفلوں کو کریں. حدیث کی کتاب، ایک حدیث بھی آپ پڑھ رہے ہیں 5-10 منٹ، اس کے اندر آپ نے بعد میں کوئی بھی چائے پی لی، تو اب آپ دیکھیں آپ ایک علم لے کر اٹھے، ہے نا، ایک سوچ فکر لے کر اٹھے. اس پہ آپ کا دل کرے گا کہ ہاں ہمارے نبی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ میرا بیٹا وہ لیفٹ ہینڈ پیدا ہوا، اللہ نے وہ لیفٹ ہینڈ میں طاقت دی، اسی سے لکھ رہا ہے، اسی سے کھا رہا ہے. جب اسکول گیا تو اس کی ٹیچر نے فون آیا مجھے کہ باجی آپ کا نا بیٹا لیفٹ ہینڈ سے لنچ لے رہا ہے، تو اس کو ہم رائٹ پہ کریں. میں نے کہا ہاں اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں. اس عورت نے کوشش کی، اس ٹیچر نے، کھانا آج بھی وہ سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، لکھتا آج بھی الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے. کیوں فکر آئی؟ کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہمارے نبی نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا. کیا ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا، ہمارے نبی نے حکم دیا، اللہ اس سے راضی ہے، اس کام سے، اس فعل سے راضی ہے، تو اپنی زندگیوں میں ہم نے وہ کرنا ہے. پھر بسم اللہ پڑھیں. یہ ایسی چیز ہے جب کھانا پورا کھا گئے، پوری بریانی نہاریاں کھا گئے، بسم اللہ یاد کوئی نہیں. شیطان حصے دار بنتا ہے اس کھانے میں. اب کھا کے پیٹ بھی بڑا، ہضم بھی نہیں ہو رہا، وامٹنگ بھی آ رہی ہے، ڈائریا بھی ہو رہا ہے، کھانا اپنی پسند کا کھایا. تو علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اور الحمدللہ، یہ سیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اب یہ ایسی چیزیں دل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مسلمان بچوں کو سکھائیں تاکہ یہ اپنی زندگیوں میں ایسی برکتوں والی زندگیاں گزاریں. پھر تیسری چیز جس کی محبت آتی ہے نا، وہ مال ہے. مال پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اتنا پیسہ ہو بڑے مالدار ہو جائیں گے. اچھا، ایک
ڈاکٹرز کی کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ نا، اس میں لڑکے تھے بہت سارے، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کس کو کتنا پیسہ چاہیے. لو جی، ایک لڑکے نے کہا 2 کروڑ. وہ ڈاکٹر بڑا امپریس ہوا، بڑی بات ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو 2 کروڑ چاہیے. تو اس نے کہا اچھا یہ تو بڑی بات ہے، میں بہت خوش ہوا. نارملی ہم سے پوچھے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں 2 ارب چاہیے کہ 2 کروڑ چاہیے کہ کتنا کا چاہیے. اچھا اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس کو خرچ کیسے کریں گے، ہے نا. اگر میں کہوں جی 1 لاکھ چاہیے آج، تو 24 گھنٹے میں اس کو خرچ کرنا آئے گا یا صرف اس کو لپیٹ کے بند کر کے چھپانا ہی آئے گا. یہ پتہ ہونی چاہیے باتیں. نارملی یہ اس طرح کی آگاہی عام طور پہ نہیں نا ہوتی. ہمیں یہ پتہ جمع کرنا، ایک گھر لیے 4 فائلیں لینی ہیں، بس جمع کری جاؤ کری جاؤ. اس لڑکے نے کہا مجھے پتہ ہے. اس نے بتایا کہ 2 مجھے برانڈیڈ گاڑیاں چاہیے، اور ایک مجھے گھر ادھر چاہیے، ایک ادھر چاہیے، اور بس اتنا بینک بیلنس ہو کہ جتنا میرا گزارا ہو جائے نا 3-4 مہینے. اس نے گنوانا شروع کر دیا. وہ ڈاکٹر اور امپریس ہو گیا، کہتا کتنی بڑی بات ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہم خرچ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم جمع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اب اس نے کہا کہ اچھا میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا، ایک بچہ آیا، اس کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا، جگر اس کا چینج کرنا تھا. تو وہ انڈیا میں ہو رہا تھا جس زمانے میں کی بات ہے. اب اس کو اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے انڈیا جانے کے لیے، انڈیا میں ڈاکٹرز کی فیس، ہاسپٹل کی فیس، رہنا کہاں پہ ہے. وہ جب اس نے بتانا شروع کیا تو وہ پیسہ اس کے پیسے سے اوپر چلا گیا. تو اس نے کہا کہ جی وہ اس بچے کے والدین نے قرضہ لیا اور لے کے گئے، 2 کروڑ ختم، 6 مہینے میں ختم. کیونکہ اس کی میڈیسن ہی ایسی تھی، اور غیر ملک میں جا کے آپ نے کھانا پینا، خود بھی تو رہنا. وہ جس نے 2 کروڑ جمع کرنا تھا نا، اس کو سمجھ آ گیا نقطہ. اس کا مطلب ہے کہ مال ہمیں خوشی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، یہ بڑا گہری بات ہے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو بنیادی چیز ہے نا، چائے اور روٹی، جن کے گھر سالن نہیں بن رہا، صرف چائے کے ساتھ ہی روٹی کھانی ہے، وہ بھی نہ ہو، پھر انسان کا ایمان ہلتا ہے. تو اللہ اتنی غربت نہ کبھی دے کہ انسان ایمان سے ہی چلا جائے. اتنا مال پیسہ تو دے نا، اور پھر جب دینا شروع کرے نا اللہ، تو پھر بات وہی ہے اس کی قدر کرے. جو ہماری نانیاں دادی تھیں نا، ہم روٹی ایسے بناتے تھے. جب پہلی دفعہ روٹی سیکھی تو کہتی شگفتہ اتنا نیچے خشکا ضائع کیا. میں کہا تو کیا ہوا؟ کہتے اسی کی تو عزت کرنی ہے. باپ تمہارا جائے، گھر کے مرد باہر جائیں کما کے لائیں، تو اس کی تو عزت کرو جو نیچے گر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر، ان کے کچن کے اندر وہ جوتا بھی نہیں لے کے جاتے، رسوئی ہے، رزق کی قدر. ٹھیک ہے، بھاگ لگ گئے. آج مسلمانوں میں بھی جن گھروں میں یہ چیز ہے، رزق، کھائیں اتنا کھائیں، پلیٹ میں ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے، جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں. عمر کے ساتھ تو ہم زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، وہی 2 وقت پہ آ جاتا ہے انسان. 10-11 بجے ناشتہ کیا، مغرب کے بعد روٹی، انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ٹوکریاں بنائیں، اس کے اندر شوگر کی بھی دوائی رکھیں، بلڈ پریشر کی بھی رکھیں، اور ہارٹ کی بھی رکھیں، ساری دوائیاں رکھیں. بچوں کو بیٹے ذرا دوائیوں والی ٹوکری لے آؤ، پھر وہ کھائیں اگر نہیں کھانا آتا تو. ٹھیک ہے، یہ سیکھنا ہے ہم نے. جب یہ کر کے نا بسم اللہ الحمدللہ وغیرہ کر کے آپ دیکھیں، آپ یقین جانیں آپ کی دوائیوں والی ٹوکری میں سے دوائیاں کم ہو جائیں گی. اور اگر مال جمع کرتے رہنا صحیح خدا ملتا، تو فرعون کو تو پھر ضرور مل جاتا. وہ تو جمع ہی کرتا رہا نا. نمرود کو مل جاتا، بہت پیسہ تھا. ٹھیک ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کی محبت کہ بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو صدقہ کریں گے، بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو دیگ چڑھائیں گے تو پھر اللہ کو دیں گے. نہیں، آپ کے پاس جو بھی تازہ بنا ہوا ہے پڑوس میں دیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی بچے کو دیں. اللہ کو سب سے زیادہ وہ رزق اچھا لگتا ہے جو مرد کمائے اور اس کی بیوی اس کا احتیاط کرے اور اپنی اولاد کو کھلائے. مسجد بنانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ والا پیسہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ماں باپ بھوکے رہیں اور ہم کہیں جا کے عطیہ میں ڈونیشن دے رہے ہیں 2 لاکھ روپیہ کہ جی ہماری فوٹو بھی لگے. نہیں. اور چوتھی چیز کے احسان.
احسان جو ہے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، احسان کرنا بہت محسنین کی صفت جو ہے نا احسان کرنا، قرآن پاک میں بہت جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. جو جیسے ہمارے ہاں انڈیا پاکستان کے اور بھی جگہ پہ رواج ہے کہ اب بہو آ گئی ہے اسی نے سارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہی سنبھالے سارا کچھ، وہ کرے، روٹی بھی ٹائم پہ وہ خیال رکھے، نندیں آ رہی ہیں وہ جاگتی رہے، ریڈ الرٹ رہے. نہیں، اگر وہ ایک گلاس پانی کا بھی دے رہی ہے تو ہمارے دین میں اللہ نے کہا یہ احسان ہے اس کا. اتنا احسان نہ بہوؤں کا لیں، اتنی محتاجی کوئی نہیں اچھی ہوتی، بری بات ہے. اور جب سے یہ نقطہ سمجھ آئے گا تو آپ کا ہاتھ کانپے گا بہو سے وہ گلاس پکڑتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ دل میں خدا خوفی ہوگی، اتنا نہیں تنگ کرتے، ٹھیک ہے، خوش رہنا، یہی بات ہے. یہ جو روایتیں چلی آ رہی ہیں نا اس کو کون توڑے گا؟ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ جاگیں، دل سے جاگیں، پھر وہی کر سکتے ہیں. تو جن کے بیٹے ہیں انہوں نے حوصلے بلند رکھنے، احسان زیادہ نہیں لیتے کسی کا بھی. کام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس میڈ ہے، بھاگی پھر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اب آپ دیکھیں گھڑی کو دیکھ کے اس کی نیند پوری ہے، آپ نے جو اتنا کھایا ہے اس میں سے اس کو ایک گلاس دودھ کا دیا، اس کی صحت ٹھیک ہے؟ ورنہ وہاں پر بھی ہم مار کھا جائیں گے اگر ہم زیادہ کام لیں گے حالانکہ ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ احسان وہ چیز ہے جو اللہ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی، میں آپ کو بتاؤں یہ دلوں میں ٹھنڈ ڈالتی ہے. نہ لیں احسان، اللہ سے مانگے کہ اللہ کبھی بھی ہمیں محتاج نہ رکھنا. بہوؤں کا کیا، عورتیں اب بیٹیوں سے محتاج ہیں، نوکروں سے نہیں، کہ اللہ مجھے چلتا پھرتا رکھنا، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ان کو اپنی زندگیوں میں سرخرو کر تاکہ وہ بھی اچھی زندگیاں گزاریں. کتنا ضروری ہے یہ دین کو ایسے سمجھنا. تو اب دیکھیں جب آپ احسان کر رہے ہیں نا، یہ اللہ سے ضرور مانگیں کہ اللہ ہمیں احسان کرنے والوں میں، اپنا آپ نے جو علم دیا ہے وہ اپنی مخلوق میں دینے والوں میں، مال و دولت لوگوں میں دینے والوں میں، ایسے ہمیں بنا دیجیے، ٹھیک ہے. یہ دعا مانگ. اب اللہ ہماری نیتیں، ہمارے دل کے ارادے، ہماری سوچیں، دل کے ارادے اللہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. ظاہر میں تو میں اگر یہ اتنا اچھا بول بھی رہی ہوں، اندر میرے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں اس کو. یہ زندگی جیسے آپ دیکھیں اسکواش کی بال جاتی ہے نا، اسکواش ایک گیم ہوتی ہے، دیوار پہ لوگ مار رہے ہوتے ہیں بال کو، جس اسپیڈ سے جس ڈائریکشن میں مارتے ہیں وہی واپس آتی ہے. زندگی بھی یہی ہے، جو ہمارا معاملہ دوسرے کے ساتھ ہوگا وہی ہم کریں گے. روبینہ اس کو باہر لے جاؤ. اچھا جی، پھر اگلی چیز اب آپ دیکھیں محبت بڑھانے والے اعمال. اللہ سے محبت کیسے بڑھے گی؟ دنیا کی محبت نہیں منع کی اللہ نے. خاوند سے بہت زیادہ محبتیں نہیں کریں گے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی. بچوں سے، خاوند سے، کسی رشتے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اناؤنس نہیں کرنا ابو جی آپ کو سے مجھے کوئی اتنی محبت نہیں، اللہ سے زیادہ محبت نہیں. میاں کو نہیں کہنا جا کے کہ تم سے نہیں اللہ سے زیادہ. آپ اپنے خاوند کی ذمہ داریاں پوری کریں، والدین کی پوری کریں، بچوں کی پوری کریں، دل کے اندر محبت اللہ کی رکھیں، تو پھر وہ آئے گا نا. اور آپ یقین کریں جو سوال آپ اللہ سے کہیں گے وہ اللہ آپ کو دے گا. ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں، 24 دنوں میں اللہ پورا کر دے. کیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام کہتے تھے کہ صرف ایک جان اللہ کو دینی ہے، صرف ایک. تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے نا، مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ جان اللہ کو دینی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جی صرف ایک، ہمیں تو شوق ہی نہیں ہے مرنے کا، مجھے تو یہ شوق ہے میں 100 سال زندہ رہوں باقی سارے مر جائیں، میں کیوں مروں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور ضرور کرو. جو پیغام اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو دیا، ان کے الفاظ تھے، ان کی زندگیاں تھیں، تو اس سے ہم نے سیکھنا ہے، مرنا سیکھنا ہے. جب میں ایسے سوچتی ہوں نا تو پھر میں کہتی ہوں اگلا ایک دن 24 گھنٹے پھر آ گیا، اب بھاگ بھاگ کے کام کرو. کیسے جمعہ بند کریں؟ ایک دن ملا، رات کو سوچیں گے جب نیند تیز ہوگی کہ اب مرنے والے. صحابہ کرام نے کہا کہ ایک دفعہ 100 زندگیاں ہوں اللہ کو ہم دیتے ہیں، 100 زندگیاں،
100 دن جینا آ جائے گا، 100 سال جینا آ جائے گا. ہر دن آپ کا انوویٹو ہے. آپ اس کا بھی بھلا کریں، اس کا بھی کریں، ایسے لوگوں میں رہیں، ایسی جماعتوں کے ساتھ ملیں، ایسے ماحول میں رہیں، ایسی صحبت میں رہیں جو ایسے جن کے مقصد اسٹرانگ ہے، تو جینا آ جائے گا. تو اللہ کی محبت اندر ہے، وہ کام کر رہی ہے. ایسے صوفیہ کرام کہتے ہیں دل جاری ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ دل ہر وقت اللہ 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 کہہ رہا ہوتا ہے. کہیں محنت کی ہے، کہیں کوئی قربانی دی ہے، کہیں کوئی مجاہدہ کیا ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا. ٹھیک ہے. تو نبیوں کے دل ایسے ہوتے تھے، ان کے دل سوتے نہیں تھے. آپ نے سنا نا کہ ہمارے نبی سارا دن لوگوں میں تعلیم کرتے تھے، لوگوں کی باتیں سنتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے. تو ہم تو بس وہ آپ کہہ لیں مشکل سے کوئی 10 گھنٹے والے مسلمان ہیں، باقی گھنٹے ہمیں سونا ہی اچھا لگتا ہے. بس یہ جو اتنا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی امی کو کہہ دیتے ہیں، وہ کہیں نا بیٹے کہ 1 گلاس پانی کو خود ہی کریں، آئی ایم بزی، میری پڑھائی، میرا ہوم ورک، میرا فلانا. تو ان ڈگریوں کے تو میں ویسے ہی اب حق میں نہیں ہوں، جس سے بچے کو تمیز ہی نہیں آ رہی. بچہ میرا اس نے BBA کیا، پھر کہتا ہے نہیں MBA کرنا. میں کو کوئی ضرورت نہیں اتنا پڑھنے کی. آپ بچوں کو دین سکھائیں، اللہ سے جوڑیں، مرنا سکھائیں، جو آنے والے وقت ہے وہ سکھائیں. یہ ان کی کامیابی ہے. ہاں اس کے ساتھ آپ MBA کریں، اگر یہ چیز ہے تو پھر آپ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیں تو کامیاب ہیں. ورنہ تو پھر آپ دیکھیں جو ابھی آپ کو مثال دی ہے موبائل کی، ان پڑھ عورتیں 10,000 کما رہی ہیں اور اللہ کو بھی یاد کر رہی ہیں، یہ کامیاب عورتیں. جو گھریلو عورتیں ہیں نا، جن کو رب یاد ہے اور ایسے اپنے خامن کا ساتھی ہیں، جنتی عورتیں. پھر عالم بننے کی ضرورت کوئی نہیں. صبر ہے ان عورتوں میں، جو اللہ نے ان کو زندگی دی اس پہ صابر ہیں. تو اللہ کی محبت ذکر سے بڑھتی، جو زبان پہ رہتا ہے، جو دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے صحبت سے. اچھی جگہ پہ آپ بیٹھیں، آپ کو انرجی ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. آپ کسی قرآن کلاس میں جا کے بیٹھیں. میں تو یہ دیکھتی ہوں جو آن لائن کلاسز ہماری چل رہی ہیں اس میں عورتیں کہتی ہیں ہم اتنا سیکھ رہے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ شکر. ٹھیک ہے. یعنی انرجی جا رہی ہے نا. تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. یہ میں نے اپنی دادی اماں کو دیکھا، ان کو عشق ہے، 100 سال کی ہیں ماشاء اللہ، بار بار میں ذکر کرتی ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے نا، جیسے ہم خود اسکول لیول تک، میری والدہ شادی سے پہلے آپ کہہ لیں 1 رکوع پڑھ کے جانا، اس سے لنچ بھی ملتا تھا اچھا، اسکول تک بھی جانا، واپس آ کے بھی ہمارا کھانا تیار ہوتا تھا اور عزتیں لینا. 1 رکوع. آج ہم نے یہ بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو میری اب بچیاں ہیں نواسی، ان سے میں پوچھتی ہوں آج کا تم نے اپنا سبق پڑھا ہے؟ یہی ان کی کامیابی ہے. ہم تو جو مرضی کھلا پلا لیں، جتنا مرضی ان کو چیزیں خرید کے دے دیں، دل کا سکون ان کا یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، دعا مانگی اپنی آگے آنے والی نسل کے لیے. اور اگر ایک دن بھی قرآن بند ہو گیا تو اللہ قرآن پاک ناراض ہو جاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ آپ 3 دن نہ پڑھے نا، چوتھے دن آپ اٹکن آئے گی، زیر زبر پیش. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک ناراض ہے. اپنا انالیسس کر لیں. اور سب سے بہتر انالیسس تو یہ ہے کہ جو تب دورے قرآن لے رہے ہوتے ہیں رمضانوں کے اندر، عید والے دن کیوں نہیں پڑھتے؟ عید والے دن وہ دورے قرآن کا قرآن کدھر گیا؟ اپنا دیکھ لیں کہ کیا عید والے دن کھولا تھا، اس کو روز کھولنا. وہ ایسی شفا، ایسی ٹھنڈ ہے. صبح آپ نے پڑھ لیا، چلیں آپ کی 10 بجے بھی اگر صبح ہو رہی ہے 1 صفحہ تو پڑھیں، باقی دن گزاریں، پھر دیکھیں کیا اللہ عزتیں دیتا ہے. محبت بڑھانے والے عمل ہم دیکھ رہے ہیں. نماز کو کیسے بہتر کریں. نماز، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ نماز میں وسوسے آتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں پڑھتے جائیں، آئیں گے وسوسے. ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ آپ نے وسوسہ روکنا بھی تو ہے نا، اور روکنے کے بعد آپ نے نماز میں اپنا رجوع کرنا ہے. تو اللہ اکبر تو کر لیتے ہیں، اب دوپٹے کی لیس بھی یاد آ رہی ہے، ہانڈی بھی رکھی ہوئی ہے چولہے پہ، کسی کو فون بھی کرنا تھا وہ بھی اسی وقت یاد آ گیا، اور بھی بہت سارے کام. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز بھول جاتی ہے فوراً 2 نفلوں کی آپ نیت کر لیں، کام یاد، ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی. چلو جب وہ یاد آ رہی ہیں
تو نمازوں میں پابندی کے لیے بہت ضروری ہے آپ اس پہ قائم رہیں. تو پھر آپ دیکھیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں نا اللہ کو یاد کرنے کے لیے, پھر جن کو اللہ لیول اچھا دے دیتا ہے وہ پھر سواد کے لیے مزے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے ہم اللہ کے آگے حاضر ہوں, اللہ سے باتیں کریں, ٹھیک ہے, پھر اللہ وہ مقام دے دیتا ہے. لیکن سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی, یہ نہیں ہے بغیر قربانی کے کچھ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی کسی بھی عورت یا مرد کی کامیابی کے پیچھے اس کو نعت اچھی پڑھنی آتی ہے, اس کی زندگی میں کامیابی ہے, اس کو درس دینا آتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی مجاہدہ کوئی قربانی دی ہوئی ہوگی, پھر یہ آگے اللہ نے کوئی مقام دیا. یہ جو جلدی جلدی گھبرا جاتے ہیں نا, ایسے نہیں کریں. کہیں اللہ کو یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں, جس حال میں آپ نے رکھا میں آپ سے راضی ہوں, اس کو بہتر کرتے ہیں. میری ایک زندگی ختم ہونے والی ہے, جتنے سانس باقی رہ گئے اپنے دین کی محبت عطا کریں, اس کو پھیلانے کے لیے توفیق دے دیں. سرخرو ہو کے جائیں یہاں سے, موت سے نہیں ڈرنا, موت کو سوچیں, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق خدا آپ کو جینا سکھائے گا. یہ میرا پکا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. جتنا آپ موت کو سوچیں گے نا آپ کو جینا آ جائے گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس حالات سے نہیں گزرے, نہیں, سارے حالات سے ٹوسٹ کرا کرا کے. وہ دیکھا نا نیمبو کا عرق کیسے نکلتا ہے, جوس مالٹوں کا کیسے نکلتا ہے, تو جو سکویز نہیں نہ ہو رہا اس کے اندر اثر کوئی نہیں آ رہا. یہ سکویز خدا کرتا ہے, نبیوں کو کیا. 2 جہان کے بادشاہ تھے تو کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے والد ہی نہیں دکھائے. والدہ فوت ہوگی, حدیث پاک ہے کہ میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاؤں. تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر کمی ہے, یقین جانے ہے, اس میں سے نکل کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ لوگوں سے بے نیاز کرتے ہیں. جو لوگوں کی محبت ہے نا, لوگوں کا خیال, اس سے اوپر آئیں. پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے چنے گا اور اللہ آپ سے کیسے دین کا کام لے گا. سبحان اللہ یہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل مایوس نہیں ہونا, پر امید رہیں اور اپنا حصہ ڈالیں اس دنیا میں, دین اسلام کو ضرور پھیلائیں. آخری بات جو ہے, اللہ کی محبت کیسے زیادہ بڑھ جائے گی, ذکر زیادہ کریں اللہ کی نعمتوں کا. اللہ تیرا شکر ہے بیٹے کا اسکول پورا ہو گیا, یا ایسے بھی بچے ہیں میں نے دیکھے ہیں, آپ یقین کریں ہمارے بڑوں نے زندگیوں میں یہ محنت کی, آج ہم لوگ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں, اس لیے وہ بہت زیادہ ماں باپ کے آگے سر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں, جس کا پیٹ خالی ہوگا نا وہ دنیا میں ضرور کچھ کر کے جائے گا. ہمارے نانا دادا پارٹیشن میں ملک بنا گئے پاکستان, خود کم کھایا, ٹھیک ہے. آج کہتے ہیں جی وہ تجوید پڑھیں, ضرور پڑھیں, آج سہولت ہے. اس وقت پاکستان بن رہا تھا, جانیں ختم ہو رہی تھی, اس میں بھی کسی نے ناظرہ پڑھا تو اللہ اپنی شان کے حساب سے عطا کرے گا. 100% پکی بات ہے. مایوس نہ ہوا کریں, اپنے اندر ہمت ڈالیں, اور اس دنیا میں جس لیول پہ بھی ہیں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. پھر سورہ البقرہ کی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ سے کہیں یہ شدید محبت کیا ہے, نہیں آ رہی سمجھ, لیکن خیر و عافیت سے ہمیں سمجھا دیں, کیونکہ جیسے جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, دل کرتا کونے میں بیٹھیں, کوئی آواز نہ دے, اپنی نماز اپنی عبادت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اتنا مزہ تہجد کے وقت پڑھنے کا آتا, بعد میں اتنا مزہ نہیں آتا. ہاں, تو اس تہجد کے وقت میں آپ نے ایک قربانی دی ہے نا, بستر سے اٹھے, وضو کیا ہے, پانی ٹھنڈا تھا یا گرم تھا, اب آپ اللہ کے آگے کھڑے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے, اس امت سے اللہ کا وعدہ ہے, جس نے تہجد میں نمازیں دعائیں مانگی, عبادت کی, اور اسی کا رب اس کا ہے, اللہ اس کا ہے. اس میں بھی پھر کنجوس نہیں ہونا, بخل نہیں کرنا کہ اللہ میرا ہے تو بس ساری عبادتیں میری, سارے نیکیاں میری, ساری واہ واہ میری. نہیں, اس کو پھیلائیں, دے جائیں اللہ کی محبت کو, بانٹنا سیکھیں, پھر اللہ نے راضی ہونا ہے. ورنہ تو نبی ساری رات بیٹھ کے سورہ البقرہ ختم ہوئی, سورہ آل عمران, اتنی لمبی لمبی صورتیں, لیکن اللہ نے کہا میری مخلوق میں پھیل جاؤ, ان کو میری طرف راغب کرو. اکیلے ہو کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا آسان ہے, یقین جانے یہ ٹائم میں نے بھی گزارا, لیکن اس کو آپ
جو دین کی جب سمجھ آتی فوراً کہیں کہ یا اللہ یہ تنہائی والی عبادت کی نسبت غار حرا سے اپنے نبی کی یہ سنت بھی پوری کر دی، اللہ اسے قبول کرے۔ لیکن لوگوں کے اندر بیٹھے لوگ اس لیے کہ لوگوں کے اندر بیسک چیز جو ہے نا خواتین میں پاکی نہ پاکی اور نماز، ٹھیک ہے، صاف ستھرا رہیں اور اس زبان سے خامندوں کی شکوے نہ کریں۔ یہ جو ہے نا اسی کی کمائی کے کھا رہے ہیں، بول رہے ہیں ایسا یہ پان کھاتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، فلانا کرتا ہے، محنت کریں، کہیں کہ یہ بری چیزیں چھوڑو، ٹھیک ہے، اتنی محنت کریں آپ۔ اور اگر اس کے رزق میں کمی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المال سے آپ کی 3 بیٹیوں کا وظیفہ لگائیں، ان کا نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کرائی ہے یاد، خود پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اتنا اللہ تو رازق ہے، کیوں نہیں دے گا؟ تو پھر ہم دیکھیں نا کہ ہم نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے، ان کو بتایا کہ بیٹے آپ کے اچھے حالات بھی آئیں گے، کمزور حالات بھی زندگی میں آئیں گے، کمزور حالات میں بیوی کی وفاداری کی پتہ چلتا ہے خامن سے، یہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے، تبھی وہ کہیں، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کی محبت سے اور مخلوق کی محبت میں دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی محبت سے جو دل میں ہے، اس کی باہر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، آپ دیکھیں جو خواتین برقع پہنتی ہیں، خاموش تبلیغ ہے، چہرے ڈھک دیں، نہیں ہوئے تو پھر اللہ نے کووڈ کیا، اللہ نے کہا پہنو ماسک، کیوں پھر رہے ایسے؟ تو جب چہرہ ڈھک لیا، اللہ کا حکم مان لیا، اب ایسی عورتوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی مانی نا، دلوں میں سکون ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی مانی، اس لیے تو، اور پھر نیک نامی علیحدہ ہے، یہ تو ایسی چیز اگر دل میں شوق ہے نا واہ واہ سننے کا، میری تعریف زیادہ ہو، نارملی ہم میں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بیماری، یہ چیز واہ واہ سننے والی چیز بڑھ جائے، یہ بیماری بن جاتی ہے، نارسسزم آ جاتا ہے انسان کے اندر، کیا؟ خود پسندی، اپنے کپڑے سے پیار، اپنی گفتگو سے، اپنے پروفیشن سے، اپنی چیزوں سے پیار، نارسسزم کہتے ہیں اس کو، بہرحال یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اور چیز کیا ہے کہ جہنم کی آگ بھی ڈرتی ہے، کس چیز سے؟ کہ جہنم کی آگ سے، اور جہنم ڈرتی ہے عشق الہی کی آگ سے، اس لیے مومن عاشق جب پل صراط سے گزرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کہے گی اے مومن جلدی گزر، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا ہے، تم گزرو، میں تو اپنے آنے والوں کا انتظار کر رہی ہوں جس نے اس کے اندر آنا ہے۔ تو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے مومن کے دل کے نور سے، سبحان اللہ، کیا رتبے ہیں، کیا رتبے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، زبان دی، جسم دیا، تو اللہ کیا یہ خالی اسکیلیٹن رہ جائے؟ پھر اللہ نے آزمائش دی، اور اس میں کی آزمائش کیا؟ سب سے پہلی بات دنیا کی محبت میں یہ ساری چیزیں، ان کو چھوڑیں گے تو اللہ کی یاد آئے گی، ہے نا، گندے پیالے میں دودھ نہیں اچھا لگتا پینا، تو ایک دل میں 2 محبتیں بھی نہیں رہ سکتی، نہ دنیا کی نہ اللہ کی، ایک ہی رہے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں دنیا چھوڑ کے رہبانیت اختیار کرو، نہیں، آج کی مجلس کا مقصد کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، بار بار دیکھیں، قرآن پڑھیں، زیادہ ترجمہ پڑھیں، اب دیکھیں اللہ کیا آپ کو سکون دے گا، ٹھنڈ دے دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، اس پہ ہمیشگی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دے دی نا، اس پہ یہ ہے وہ بہت باریک سینسیٹیو سا معاملہ جس پہ نبی بھی روتے تھے، جس پہ اللہ نے ان کو جو ذمہ داریاں دیں وہ روتے تھے راتوں کو کہ اللہ اس پہ ہمیشگی دینا۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہفتے ایک عالم تھے، اسکول آف تھاٹ کو چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن ہی سناتے سناتے دنیا سے چلے گئے، کتنی اعلیٰ بات ہے، یہ قابل رشک بات ہے، سوچ ہوگی، فکر ہوگی تو ایسے جائیں گے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو آپ دیکھیں کوما میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتہ جب بے ہوش پڑے ہیں تب وہ ان کو کیا آگے، اور ان کو نزا کیسی مل رہی ہے نا، تو زبان پہ اللہ کا ذکر، کتنے وہاں گواہ ہوں گے کہ یہ اللہ کی بات کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اور 2 گواہیاں ایک انسان کے لیے جنت پکی ہے، تو یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، کوئی نہیں آپ سے دنیا کی چیز چھین رہا،
بچوں کی شادیاں کریں، سمجھائیں ان کو، ان کے آگے کی ذمہ داریوں سے بندے کے پتر بنتے ہیں. یہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا ہمارے بچے بڑے ان کے سیٹ ہو جاتے ہیں حساب کتاب، اس سے پہلے یہ قابو نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے، ان کو تھم جاؤ، سنت ہے نکاح کرنا، کرو، کرائیں ان کی، پھر آگے کی زندگی بھی دیں. باقی وہ بچے خود ہی ان کو آگے سمجھا دیں گے جو سمجھانا ہوگا. تو اللہ کی بندوں کی رونقیں لگائیں گھروں میں. آپ کو نماز آتی ہے، قرآن آتا ہے، کسی بچے کو ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھا دیں، قرآن پاک پڑھا دیں. ٹھیک ہے، یہ رونقوں سے آپ کے دل، گھر، اور یقین کریں بڑھاپا آباد ہو جائے گا. کوئی یہ رہے گا نہیں کہ جی ہم اکیلے ہیں کیا کریں، نہیں. بہرحال پھر آگے جو آخری چیز ہے وہ انعام ہے کہ محبت الہی کے انعامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ خاندانوں میں عزت دے دیتا ہے اور کسب حلال کمانے کی فکر دے دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جس گھر میں مرد یا اگر عورتیں بھی کما رہی ہیں رزق حلال. بچوں کو بتائیں مت قرضہ لو، مت سود لو، مت رشوت لو، رزق حلال. بہت نیک بیویاں ہیں جو اپنے خامدوں کو یہ ترغیب دیتی ہیں، صابر ہیں. نسلوں میں دین چلا جائے گا، نسلوں میں محبت الہی چلی جائے گی. یہ کامیاب عورتیں کتنی اعلیٰ بات ہے. آپ امام شافعی کی والدہ کا سنیں، ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وقت کا امام بنا دیا. ہم سوچ سکتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا جی نماز پڑھاؤ مسجد میں، یہ گھر کے نزدیک ہے. وہ بھی نہیں. امام کہاں سے بنے، یہ عالم کہاں سے بنے ہمارے بچے مسلمان. یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، سوچ کی بات ہے. کیوں نہیں ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی جو بچے نمازوں سے اتنے غافل ہو گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ضرور دے. اور پھر علم اللہ تعالیٰ ایسا دے دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ کی معرفت تیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں. ایسے ہی تو لوگ جو ہیں وہ تفاسیر لکھ گئے، قرآن کی آیات کو کھول کے فقہ بنا گئے. کیوں؟ اللہ نے ان کو علم ایسا عطا کیا. ٹھیک ہے. اور رزق حلال وہ بھی ابھی کہا کہ اور پھر کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھیں. جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. جہاں کہیں بھی نزدیک بھی اگر خواتین کی قرآن کی کلاس ہے، اللہ کے قرآن کا مطلب سمجھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ اللہ سے معافی مانگ سکیں گے. سورہ یوسف میں آخری بات پہ مکمل کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کہا ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اللہ نے معافی بھلا دی، جوان ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. تو اپنے والد کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگنا. کہاں جوانی میں جا کے بچپن والی غلطی یاد آئی. اس پہ بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ لو جی توبہ کیوں کریں، معافی کیوں مانگے، اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں. اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس غلطی کو رپیٹ نہیں کرنا. تو دنیا کے جو بھی کام ہے ہمت سے، اتنی اللہ نے جو انسان بنایا اس کی کیپیسٹی اتنی ہے، وہ ایک وقت میں 2 کام کر سکتا ہے. اسکول میں بچوں کو میں نے دیکھا ہینڈ رائٹنگ سے کر رہے ہیں، مس اورل کویسچنس پوچھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. ایک وقت میں 2 کام، اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس ایبیلٹی کو استعمال کریں، ضائع نہیں کریں. اور ایک وقت میں 2 کام ضرور کریں. گھر کا کر رہے ہیں اس کو وائنڈ اپ کریں 10-11 بجے تک جتنا بھی ہے. کہیں قرآن سیکھیں، سکھائیں. کسی کو آپ کو کٹنگ آتی ہے، اسٹچنگ سکھا دیں. ٹھیک ہے. نیٹنگ سکھا دیں. مصروفیت. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے. اور بڑی اچھی اس میں دعا لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. زندگی ایسی بنائے کہ موت کے فرشتے جب آئیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کو ٹٹولے، ایک ایک جسم ہمارا سنت نبوی پر عمل کرنے والا تھا، یہ وہ جسم کے اعضاء خود گواہی دیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. ٹھیک ہے. دعا کر لیتے ہیں.